السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور ماہ مبارک کا اضافہ فرمایا۔ یہ حدیث تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 ماہ پہلے ہی ان چیزوں کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے، اور احادیث میں بھی ملتا ہے، اور عمر میں برکت کی باقاعدہ دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ عمر میں برکت عطا فرما کہ رمضان تک پہنچا دے۔ ہمیں اس حدیث کو جو عام طور سے ہم سنتے رہتے ہیں، اس وقت مجھے قدر آئی اس حدیث کی، اسی رمضان میں ابھی 10-12 دن گزرے، ہمارے ہاں روزہ تھا اتوار کے دن، اور ہفتے کی رات کو ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست تھے، 45-46 سال عمر تھی، وہ فوت ہو گئے، اور رمضان شروع ہو رہا ہے اتوار کو، یعنی کہ ہفتے کی شام غروب آفتاب کے بعد، اور ان کا جنازہ ہم نے پڑھا ظہر کے بعد ہفتے والے دن۔ اس وقت رہ کے یہ چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ مرنا تو ہر بندے نہیں ہے، کاش کہ ایک دن اور مل جاتا، کاش کہ ایک دن اور مل جاتا۔ یہ جو جانے والا ہوتا ہے نا، یہ وہی جانتا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ ایسے نہیں اس کی اہمیت دلائی گئی کہ 2 مہینے پہلے انتظار کروایا جا رہا ہے، بندوں کو دعا پہ لگا دیا کہ آپ علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو، 2 مہینے دعائیں مانگ رہا ہے بندہ کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی، ایک ایک نیکی اس میں، گویا کہ اس کو کہتے ہیں لوٹ سیل میلہ، نیکیوں کا لوٹ سیل میلہ ہے۔ اور جس طرح کے بندے کی طبیعت کے اندر تنوع ہے نا، یعنی کہ ایک چیز پر یہ ٹھہرتی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات بھی ایک طرح کی نہیں رکھی، مختلف قسم کی رکھی ہیں۔ نماز ہے، اور پھر جناب روزہ آ جاتا ہے سال بعد، اور زکوٰۃ آ جاتی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں چیزیں دی ہیں نا، ان کے ساتھ ان کے شر کو دور کرنے کے لیے، چونکہ اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ جیسے انسان کا جسم ہے نا، انسان کے جسم میں اس کو نفع بھی پہنچتا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو نقصان پہنچنا ہے، تندرست ہوتا ہے نفع پہنچنا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندے کو مال دیا، تو مال کا شر بھی ہے اس میں اور مال کا خیر بھی ہے۔ مال کا خیر کیا ہے کہ اس میں برکت ہو جائے، اس میں نفع ہو جائے، کہ تھوڑے سے بندے کی پوری ہو جائے، تھوڑا سا جو بھی اللہ پاک دے رہے ہیں اسی کے اندر ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو جائیں، یہ خیر ہے۔ اور اس کو قناعت کی روزی بھی کہا گیا، ایسے بندے کو خوش نصیب کہا گیا کہ جس کو جناب قناعت کی روزی مل جائے۔ اور قناعت کی روزی کیا ہے کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے اور اس کو شکر کی توفیق مل جائے۔ تو گویا کہ یہ اس کے اندر برکت کا ہو جانا مال کے اندر، یہ اس کی خیر ہے۔ اور اس کے اندر بے برکتی ہو جانا، کسی طرح کی کوئی بیماری آ جانا کہ مال خرچ ہو رہا ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہو جانا، یہ مال کا شر ہے۔ تو گویا کہ مال کے اندر سے شر ختم ہو جائے، مال کے اندر خیر پیدا ہو جائے، اس کی بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ تمہارے مال کے اندر سے اس کا شر ختم ہو جائے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، کہ زکوٰۃ دو گے تو مال محفوظ رہے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے تو مال محفوظ نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ یہ مال میں سے شر کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو ایک طرح کا فریضہ ہے، یہ تو فرض ہے، دینی ہی دینی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حق بھی ہے مال کے متعلق، اور وہ ہے صدقہ خیرات۔ جس قدر ہو سکے، جس قدر بندے کے اندر استطاعت ہو، وہ صدقہ دے، خیرات دے اللہ کے راستے میں۔ اب ایک تو ہیں کہ صدقہ خیرات کے فضائل، وہ تو اپنی جگہ، جیسے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر بھی فضیلت ہی ہے، کئی احادیث آتی ہیں فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضائل بیان کیے قرآن پاک میں وہ اپنی جگہ مسلم، اس کے ساتھ ساتھ بندہ ہے نا، بندہ ہے حریص، اس کی طبیعت کے اندر حرص رکھا ہوا ہے کہ گویا کہ پیدا ہی ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت میں حرص رکھا، اس کی گھٹی میں حرص ہے، لالچ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ دینے کے فوائد ہیں، فائدے کیا کیا ہیں، وہ بھی ذکر فرمائے کہ چلو کسی طرح بندہ دے دے۔ ایک تو فضائل ہے کہ ایک خرچ کرو گے 10 گنا ملے گا، اور 10 گنا ثواب، اور جناب پھر وہی بڑھا کے 700 گنا، یہ تو فضائل اپنی جگہ ہے۔ فوائد، فائدے کیا کیا ہیں، وہ بھی آپ علیہ السلام نے نقل فرمائے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہی ایک فائدہ آتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ مومن ہے نا، مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سود جو ہے نا یہ مال کو کم کرتا ہے، اور صدقہ جو ہے یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو بس ایمان بالغیب اسی کا نام ہے۔ اب بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یار سود ہے تو سود سے تو مال بڑھ رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ بینک میں بیٹھا ہوا تھا تو جناب وہ کال آ رہی ہے، تو وہ بھی تنگ آیا تھا بندہ کہ یار یہ پتہ نہیں کیا جانا، ان کا یہی ہوتا ہے۔ وہ کوئی 50-60 لاکھ رکھے ہوئے تھے، تو وہ پوچھ رہا تھا کہ اس مہینے میں کتنا نفع لگا ہے، کتنا نفع لگا ہے۔ وہ کیا جمع کروائے ہوئے تھے، سود پر جمع کروائے ہوئے ہیں، اور وہ ہر مہینے نفع لگ رہا ہے۔ یہ جو سودی بینک، ایک ہے غیر سودی بینکاری، غیر سودی بینکاری میں وہ اور شرائط ہیں، آج کل وہ بھی چل رہی ہے۔ تو اس سودی بینکاری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لگا بندہ نفع ہی نفع ہے، کہ وہ آئے گا ہی آئے گا۔ تو وہ بندہ بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مال بڑھ رہا ہے، کہ یار 50 لاکھ جمع تھا تو چلو جی 50.5 ہو گیا، بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کم ہو رہا ہے۔ اب دیکھ لے بندہ کہ اپنی عقل کو ترجیح دینی ہے، اللہ کی بات کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود کی وجہ سے مال کم ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے بڑھتا ہے، بالکل غلط، نہیں بڑھتا، کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یربی الصدقات، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اب صدقے میں کیا ہوتا ہے، مال جا رہا ہے، 1 روپیہ صدقہ کر دیا، 10 روپے دے دیے، 1000 روپے دے دیے، 10,000 دے دیے، جیب سے نکال دیے نا، بندہ کہتا ہے کہ مال جیب سے چلا گیا، مال ختم ہو گیا، مال کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال بڑھ گیا، مال زیادہ ہو گیا۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو یہ تو دنیا کا فائدہ ہے کہ جب صدقہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ مال کو بڑھائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ کیا فرماتے ہیں کہ ما نقصت، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ما صدقت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی۔
اسی طرح ایک اور فائدہ آپ علیہ السلام نے نقل فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور تدفع عن میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے، برے خاتمے سے بچاتا ہے۔ کتنی ہی احادیث ایسی ہیں، کتنی ہی دعائیں منقول ہیں کہ جس کے اندر برے خاتمے سے پناہ مانگی گئی ہے، کہ یہ جو خاتمہ ہے نا، یہ اس کو کہا گیا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، ساری زندگی کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ساری زندگی نیک رہا، نیکیاں کرتا رہا، الیاذ باللہ خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ خاتمہ برا ہو گیا، سب برباد، خاتمہ ہی برا ہو گیا، سب برباد۔ اور اگر کیا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی پسند آ گئی اور خاتمہ اچھا ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ یعنی اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کیسا ہوگا۔ اور کتنی حدیثوں میں ہے، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ خاتمہ اچھا کرنا، یا اللہ خاتمہ اچھا کرنا، حسن خاتمہ کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صدقے کی برکت سے بندے کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، بندہ برے خاتمے سے بچ جاتا ہے۔ یہ تو وہ فائدے ہیں جو صدقہ دے کر بندہ خود حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے داوو مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے جو مریض ہیں مریضوں کا علاج کیا کرو صدقے کے ذریعے۔ کہ گھر میں مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہی ہیں، ٹھیک ہے اسباب اختیار کر سکتے ہیں، بالکل جائیں، شرعی طور پر بالکل صحیح ہے، جیسا مہنگے سے مہنگا علاج کروائیں، ثابت ہے۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، ساتھ اور کام کیا کرنا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے، جتنا بھی بس میں ہو۔ 1 روپیہ بھی تو حقیقت ہے، اس کی بھی 10 کی بھی حقیقت ہے، بندہ وہی دے دے۔ اور نیت کیا ہو کہ یا اللہ اس صدقے کی برکت سے میرا مریض ٹھیک ہو جائے، میری اپنی یا اللہ بیماری یہ ہے کہ یا اللہ اس صدقے کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو علاج کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی بھی ترغیب آتی ہے۔ اسی طرح یہ تو فائدے تھے دنیا میں رہنے کے۔ اب قبر میں جائیں گے تو صدقے کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ان الصدقہ لا تطفئ عن اہلھا حر القبور، کہ صدقے کی برکت سے صدقہ کیا کرتا ہے کہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ صدقے کی برکت سے کیا ہوگا، قبر کے اندر تنگی ہے نا، قبر میں گرمی ہوگی، وہ جگہ ہی ایسی ہے، تو صدقہ کیا کرے گا، صدقہ اے سی ہے، وہ ہے کہ صدقے کے ذریعے سے آپ نے قبر میں اے سی لگوا دیا۔ تو حضور فرما رہے ہیں صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، یہ قبر میں فائدہ ہے۔ اسی طرح حشر میں کیا فائدہ ہے؟ اب اس کے بعد میدان معاشر، دنیا بھی رہنے کی جگہ ہے، قبر بھی رہنے کی جگہ ہے، اس کے بعد میدان معاشر بھی رہنے کی جگہ ہے، کہ جہاں ہم نے ہزاروں سال رہنا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہاں پر رہنا ہی رہنا ہے۔ وہ اب 1000 اور 50,000 سال کس اعتبار سے؟ شدت کے اعتبار سے، کہ یوم یجعل الولدان شیبا، یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں۔ لا محلہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1000 سال میں بوڑھا ہی ہونا ہے اس نے، یعنی اتنا لمبا دن ہے، وہ رہنے کی جگہ ہے وہاں عافیت کے لیے، راحت کے لیے، جیسے یہاں رہنے کے لیے ہم اسباب اکٹھے کرتے ہیں نا، راحت کے اسباب اکٹھے کرتے ہیں، تو میدان محشر میں رہنے کے لیے، راحت سے رہنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، جس کو میسر آ گئیں وہ ہزاروں سال بھی خوشی خوشی رہے گا۔ ایک تو میدان محشر میں نعمت کیا ہے کہ حوض کوثر کا پانی، بھوک پیاس تو لگی ہوگی، شدید قسم کی بھوک پیاس ہوگی، یعنی کہ اتنی سخت بھوک پیاس ہوگی کہ اگر موت اس وقت واقعہ ہونی ہوتی تو بندہ مر ہی جاتا دوبارہ، لیکن چونکہ مر نہیں سکتا اب، تو گویا کہ اتنی سخت بھوک پیاس ہوگی۔ اور اس میں کیا ہے کہ حوض کوثر کا پانی مل گیا تو اب نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ عرش کا سایہ، کہ ہزاروں سال رہنا ہے، اور سورج کیا ایک نیزے پر ہوگا، اور اتنی سخت گرمی ہوگی سورج کی جناب کہ بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے وہ ان کا پسینہ، ان کا اپنا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعضوں کا پسینہ گھٹنوں تک پہنچا ہوگا، بعضوں کا پسینہ کولوں تک پہنچا ہوا ہوگا،
تو یہ بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کتنی سخت شدید گرمی ہے، یہاں جون جولائی کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر میدان محشر کی گرمی، تو وہاں پر بہت بڑی راحت کی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اب عرش کا سایہ مختلف نیکیوں سے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ثابت ہے، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وہ بندہ ہوگا جو صدقہ خیرات کرے گا اور اتنا اخفاء کے ساتھ، چھپ چھپا کے، کہ پتہ نہ چلے، کہ تشبیہ دی کہ اس طرح وہ چھپا کر صدقہ دے رہا ہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ دے رہا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں، یعنی یہ ایک تشبیہ مثال کے طور پر کہا کہ دایاں صدقہ دے رہا ہے بائیں کو پتہ نہیں، یعنی اس قدر اخفاء، کیوں بندہ ریاکاری سے دور ہو جاتا ہے نا، کہ اس میں اللہ کی رضا بڑھ جاتی ہے کہ بندہ کسی کو نہیں دکھا رہا، صرف اللہ کو دکھا رہا ہے، تو یہ صدقہ کی برکت سے بندہ میدان محشر میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ دیکھیے دنیا میں بھی فائدہ صدقہ دینے کا، قبر میں بھی، قبر کی گرمی دور ہو رہی، اور حشر کے اندر بھی کیا، عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو وہ ہیں جو فوائد آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بھی فائدے، یہ فائدے میں بتا رہا ہوں، ایک تو فضائل تو ہیں ہی ہیں، فضائل کے ساتھ یہ فوائد ہیں۔ البتہ جس طرح دیگر عبادات کی شرائط ہے نا، اس طرح صدقہ خیرات کی بھی شرائط ہے۔ نماز کی شرطیں ہیں کہ نہیں، کہ نماز جناب جسم پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، یعنی شرائط ہیں یہ، اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی نماز نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح صدقہ خیرات کے لیے بھی شرائط ہیں، کہ صدقہ خیرات کی ایک شرط کیا ہے، سب سے پہلی شرط صدقہ خیرات کے قبول ہونے کی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے مومنو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ، بندہ کماتا تو ہے ہی نا، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث، حرام مال کا ارادہ بھی نہ کرنا، کہ اللہ کے راستے میں تم حرام مال دے دو، اس کا ارادہ بھی نہیں کرنا، خرچ کرنا دور کی بات۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیسا استعمال فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ لا تنفقوا الخبیث، کہ تم جو ہے نا خبیث مال کو، حرام مال کو خرچ نہ کرنا، یہ کہا جا سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا لا تیمموا، ارادہ بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، خرچ کرنا تو دور کی بات۔ تو گویا کہ صدقہ خیرات کے قبول ہونے کی پہلی شرط مال پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کہ صدقہ خیرات قبول کب ہوگا، کہ بندہ وہ مال خرچ کرے جو اس کا پسندیدہ ہو، جس کو پسند بھی کرتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اس مال کو پسند نہیں کر رہا، بندہ کہتا ہے یار اب صدقہ کر دو، ایسا نہیں، مال پسندیدہ ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز ہرگز تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ مال خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کتنے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ جناب وہ حضور کو گواہ بنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں جو ہے نا، مجھے فلانا مال، فلانا باغ بڑا پسند تھا، آپ گواہ رہیں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو گویا کہ مال وہ ہو جو بندہ پسند بھی کرتا ہو۔ معذرت کے ساتھ ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ دیکھیے کہ جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جان کا صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں اور مدارس میں لاتے ہیں بکرا، کالا بکرا، اور کالا بکرا کیا ہوتا ہے، کمزور سا، لاغر سا، وہ خود بھی نہیں چل سکتا، اور جناب وہ ایسا بکرا ہوتا ہے کہ ہم خود ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی ایسا آپ نے کیا ہوگا کہ جناب اس کو ذبح کر کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں؟ کبھی نہیں کرتا، وہ نہیں صدقے کا بکرا ہے، گھر والوں گھر میں لے کر بھی نہیں جائیں گے کہ جناب اب ایک ایسی جاندار چیز ہے جناب جس کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہے، اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہے، گویا کہ اس سے کراہت ہو رہی ہے۔ تو جناب جب اس سے کراہت ہے، وہ کالا بکرا ہے، وہ مشہوری ایسا کر دیا صدقے، کالا بکرا، کالا بکرا، کالا بکرا کیا ہوتا ہے یار؟ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ الصدقات رد البلا، کہ صدقہ جو ہے نا یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔
کوئی سا بھی صدقہ ہو وہ شرطوں پر پورا ہونا چاہیے، وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جس کے اندر شرطیں پوری نہ ہو، جب شرطیں پوری نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوتی، جب شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو صدقہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود کراہت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلانا پسند نہیں کرتے، خود کھانا پسند نہیں کرتے، تو وہ مدرسے میں کیسے آپ نے دے دیا؟ تو ایسی چیز قبول نہیں ہوتی، اس کا وبال ہوتا ہے۔ اگر دینا بھی ہے ایسی چیز دیں کہ آپ کا دل ہو کہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ کھلا سکتا ہوں۔ اگر آپ کا دل یہ مانتا ہے تو وہ مدرسے میں بھی دیں۔ ہم ایک جگہ پڑھتے تھے تو وہاں پر جناب وہ ایک گھر سے جو ہے نا کھانا آتا تھا، تو وہ بعض ساتھیوں جانتے تھے، تو کہتے یار یہ فلانے گھر سے آئے نا، وہ فلانی خاتون ہے، فلانی آنٹی وہاں سے آئے نا، تو اس کو سونگ لینا۔ وہ اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ وہاں سے جب کھانا آتا تھا نا، اکثر ایسا ہوتا کہ ہمک، ہلکی پھلکی ہمک پیدا ہو چکی ہوتی تھی۔ اب دیکھیے نعوذ باللہ من ذالک، بھائی اللہ کے بندو، وہ کم سے کم بندہ اچھی نیت سے جانوروں کو ڈال دے، جانوروں کو ڈال دے کہ یار چلو ضائع نہ ہو، نالے کے اندر نہ پھینکو، کسی ایسی جگہ ڈال دو کہ راستہ بھی خراب نہ ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال دیں کہ چلو پرندے آئیں کھا لیں، جانور آئے کھا لیں، تو امید ہے کہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر وہی ایسی چیز اللہ کے راستے میں دے دی، کسی غریب کو دے دی، مدرسے میں دے دی، جس سے بندہ خود کوفت کر رہا ہے، وہ کیا ثواب ہونا ہے؟ اس نے کیا بلاؤں کو ڈالنا ہے؟ الٹا وبال کا سبب بن گیا۔ تو گویا کہ صدقہ خیرات کی قبول ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جو بندہ خود پسند کرتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ خیرات کرے تو صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں اکٹھی کی ہوتی ہیں، ساری باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں کہ فلاں موقع پر رشتہ داروں پر ہم نے خرچ کیا تھا فلاں بندے پہ، وہ خدا نخواستہ کھٹ پٹ ہوئی نہیں، وہ ایچی بیچی نکال کے رکھ دیتے ہیں، فلاں موقع پہ ایسے نہیں کیا تھا، فلاں موقع پہ ایسے نہیں کیا تھا، ایسا نہیں کیا تھا، وہ ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے اصل اصول بلا کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ اصول ہے۔ یہ جو کہاوت ہے نا، کہاوت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے یاد نہیں رکھنی چاہیے، اللہ سے لو لگاؤ، بدلہ تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ بندوں سے بندہ غرض نہ رکھے کہ یار میں نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ جب یہ امید رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جناب کل کلا خدا نخواستہ رشتہ داروں میں باتیں ہو ہی جاتی ہیں، تو پھر بندہ وہ ساری اس کی کیا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، احسان جتلائے گا۔ اب جو مال خرچ کیا تھا وہ بھی برباد، سارا برباد کر دیا۔ اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ جناب نیکی آج کی، خرچ آج کیا، 1 روپیہ خرچ کیا، 1000 روپیہ خرچ کیا، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد مرنے سے پہلے احسان جتلا دیا، تکلیف پہنچا دی، ساری نیکی برباد۔ اتنا نازک معاملہ ہے کہ جب خرچ کر دیا ہے، احسان کر دیا، تو احسان جتلانا نہیں، مرنے تک گویا کہ یہ خطرہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر کسی نے احسان جتلا دیا، وہ سارا برباد ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ صدقہ خیرات کے قبول ہونے کی شرائط ہیں۔ تو فوائد بھی اپنی جگہ پہ ہیں، اور شرائط کے ساتھ کریں گے تو پھر فوائد بھی ملیں گے اور فضائل بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔